میزبان ڈاکٹر آصف جان حاضر خدمت ہے۔ پروگرام ہے نور حیات۔ یہ ایک عالمگیر خوشخبری ہے، یہ قوموں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ یہاں پر تو دو عالم کا بادشاہ دنیا میں آنے کو ہے، تو پھر کیسے ممکن تھا کہ اس کے آگے کوئی ہرکارا نہ آتا؟ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ سلسلہ وہی ہے، یعنی جناب مرکز کے انجیلی بیان کا سلسلہ وار مطالعہ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک واقعے کا ذکر کیا، وہ واقعہ جو سبت کے دن عبادت گاہ میں پیش آیا، جہاں پر جناب یسوع المسیح نے ایک شخص جو کہ ناپاک ارواح کے اختیار میں تھا، اس کو مخلصی اور آزادی عطا کی۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ناپاک روح نے، اس بدروح نے جناب یسوع المسیح کو پہچان لیا، ان کی حقیقت کو جان لیا، اور اس نے یہ اقرار کیا کہ جناب یسوع ہی خدا کے مسیح ہیں۔ اور پھر جناب یسوع المسیح کے ڈانٹنے پر اس کو اپنا قبضہ چھوڑنا پڑا، اگرچہ کہ اس نے اپنی ناراضگی کا، برہمی کا اظہار بھی کیا، لیکن اس کو اس شخص کی زندگی سے نکلنا پڑا۔ یہ تھا اختیار، یہ تھی وہ قدرت جو کہ جناب یسوع المسیح کی ہم نے پچھلے ہفتے ملاحظہ کی تھی۔ ہمارے ایک بھائی ہیں جو لاہور میں رہتے ہیں اور نام ہے ان کا عبد الرحمن۔ انہوں نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا اور انہوں نے ہمیں ایک ای میل بھیجی ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں اس ای میل کو آپ کے سامنے پڑھوں۔ عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ عرصہ 13 سال سے بدروح گرفتہ ہیں، ان پہ جنات کا یا آسیب کا سایہ ہے۔ ان 13 سالوں میں وہ ان کو مختلف آستانوں پر، بارگاہوں میں، عامل باووں کے پاس اور ایسے لوگوں کے پاس جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بد ارواح پر اختیار رکھتے ہیں، لے جا چکے ہیں۔ لیکن رحمان صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ کی حالت روز بروز بگڑتی چلی جا رہی ہے اور اس میں ابھی تک کوئی بہتری نہیں آئی۔ رحمان بھائی، اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ پروگرام میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جناب یسوع المسیح کے منہ کے ارشاد سے بدروحیں بھاگ جایا کرتی تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ اختیار نہ صرف انہوں نے اپنے شاگردوں کو بلکہ اپنے ایمانداروں کو بھی عطا کیا۔ آج بھی یہ میرا تجربہ ہے کہ جب بھی اس قادر نام کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے تو بد ارواح اپنا ٹھکانہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ہم آپ کی حالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی شخص بد ارواح کا شکار ہو تو سارے گھرانے کا نظام تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آج میں آپ کی ہمشیرہ کے لیے دعا کروں، اور آپ بھی ایمان کے ساتھ میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہو جائیں، اور نہ صرف ہم آپ کی ہمشیرہ کے لیے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام گھرانوں کے لیے جہاں پر کوئی بھی بدروح گرفتہ ہے، دعا کریں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت اپنا زور دکھائے گی اور آپ کی ہمشیرہ اور بہت سارے دوسرے لوگ بد ارواح سے آزاد ہو جائیں گے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو قادر ہے، تو قادر مطلق ہے، تو اختیار اور قدرت رکھنے والا خدا ہے، اور ہم جانتے ہیں
کہ تیری قدرت کی کوئی انتہا نہیں، اور ابلیس میں یا ابلیس کی افواج میں یہ قدرت نہیں کہ وہ تیرے زور اور تیرے اختیار کے سامنے ٹھہر سکے۔ اس لیے اے باری تعالیٰ، میں جناب یسوع المسیح کے نام میں ان تمام بد اربا کو حکم دیتا ہوں جنہوں نے بھائی رحمان کی ہمشیرہ پر اور بہت سارے دوسرے لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں قبضہ جما رکھا ہے۔ اے ناپاک روح ہو، یسوع المسیح کے قادر نام میں ان زندگیوں کو چھوڑ دو اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ خداوند تعالیٰ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تیرے دیے گئے اختیار سے ہم ایسا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور یسوع المسیح کے قادر نام کے وسیلے سے ہی یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں، آمین۔ اب آئیے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں، اور میں انجیل شریف کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کرنا چاہوں گا۔ آج ہم پڑھیں گے جناب مرقس کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب، اس کی 29ویں آیت سے 39ویں آیت تک۔ انجیل شریف میں لکھا ہے، اور وہ فی الفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے، اور شمعون کی ساس تپ میں پڑی تھی، اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تپ اس پر سے اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے، اور جب وہ ملا تو اس سے کہا کہ سب لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، آؤ ہم کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے نکلا ہوں۔ اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ اور یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، آمین۔ یسوع مسیح سبت کے دن عبادت گاہ میں تھے۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے ایک بدروح کو ڈانٹا، اور بدروح اس شخص کو جس پر اس نے قبضہ کر رکھا تھا چھوڑ کر چلی گئی۔ جب عبادت ختم ہو گئی تو وہ اپنے شاگردوں کے سمیت جناب شمعون اور جناب اندریاس کے گھر میں تشریف لے آئے، کیونکہ یہی ان کی نبوت کا اور ان کی خدمت کا مرکز تھا۔ یاد رکھیے گا، یہ سبت کا دن ہے۔ اور جب وہ اس گھر میں آئے تو ان کو اطلاع دی گئی کہ جناب شمعون کی خوش دامن بیمار ہیں، ان کو بخار ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ بخار اپنی ذات میں کوئی بیماری نہیں، بلکہ یہ بہت ساری دوسری بیماریوں کی علامت ہے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ جناب شمعون کی ساس کو تپ کس وجہ سے تھی، لیکن صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ بیمار تھیں اور بخار میں مبتلا تھیں۔ جب یسوع المسیح کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے ہاتھ کو چھوا اور ان کو سہارا دے کر اٹھایا، اور لکھا ہے کہ تب فی الفور ان سے رخصت ہو گئی، اور وہ اٹھ کر اپنے تمام مہمانوں کی خدمت کرنے لگی۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آج کے اس دور میں بھی اگر کوئی بخار میں مبتلا ہو اور اسے کوئی دوا دی جائے تو بخار آہستہ آہستہ اترتا ہے، لیکن وہ قدرت دیکھیں، وہ اختیار دیکھیں جس نے
جناب شمعون کی سانس کو چھوا، اور لکھا ہے کہ تپ فی الفور اس بدن سے نکل گئی، بخار فی الفور اس بدن سے جاتا رہا، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور مہمانوں کی خدمت کرنے لگیں۔ یہ اس اختیار کا ثبوت تھا جو جناب یسوع المسیح کو بیماریوں پر حاصل تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی خبر ارد گرد کے گھروں میں اور پورے شہر میں پھیل گئی، اور لوگ شام ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور جیسے ہی سورج ڈوبا لوگ اپنے اپنے بیماروں کو لے کر اور ان کو لے کر جن میں بد ارواح تھیں جناب یسوع المسیح کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہو کہ انہوں نے شام ہونے کا انتظار کیوں کیا؟ یاد دلاتا چلوں، وہ یوم السبت تھا، اور سبت کے دن اہل یہود کسی قسم کا کام نہیں کرتے تھے۔ سبت کے دن شفا دینا بھی جائز نہ تھا، اس لیے انہوں نے انتظار کیا شام ڈھلنے کا کہ سبت ختم ہو جائے اور وہ اپنے مریضوں کو جناب مسیح کے پاس لے جا سکیں۔ اور جتنے لوگ وہاں پر شفا لینے کی غرض سے آئے تھے، جناب یسوع المسیح نے ان کو شفا عطا کی، اور جتنے لوگ بد ارواح کے شکار تھے ان کو بد ارواح سے آزادی اور خلاصی عطا کی۔ دوستو، یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، دو چیزوں کا ذکر یہاں پر آیا، بیماری اور بد ارواح، اور دونوں کی حقیقت اپنی اپنی جگہ ثابت ہے۔ یسوع المسیح نے بیماروں کو شفا بھی دی، اور جو بدروح گرفتہ تھے ان کو بدروحوں سے آزاد بھی کیا۔ حیرانگی اس وقت ہوتی ہے کہ 21ویں صدی میں آ کر بھی بہت سارے لوگ ان دونوں چیزوں کو آپس میں گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ آرگینک ڈیزیز یا بیماری اپنی جگہ ثابت ہے، اور بیماری سے شفا ہمیں ادویات کے ذریعے سے بھی مل جاتی ہے، لیکن ان کے پیچھے بھی جو حقیقت کار فرما ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن دوسری طرف بد ارواح کا وجود بھی ایک حقیقت ہے۔ بہت سارے ضعیف الاعتقاد لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ ان بیماریوں کو بھی بد ارواح کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے وہ لوگ جن کا ذہن بہت سائنسی ہو چکا ہے اور جو بد ارواح پر اعتقاد نہیں رکھتے، وہ بد ارواح کے قبضے کو بھی بیماریوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان دونوں چیزوں میں امتیاز کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں سے چھڑانے والی ذات ایک ہی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں بیماری ہے اور کہاں بد ارواح کا قبضہ ہے۔ جناب یسوع المسیح نے اپنے اختیار کو ان معجزات سے ثابت کر دیا۔ انہوں نے جناب شمعون کی سانس کو ان کی تپ سے آزاد کیا، اور اسی طرح سے بہت سارے بیمار جو وہاں پر اکٹھا ہو گئے تھے ان کو ان کی بیماریوں سے شفا دی۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے ان لوگوں کو بھی جو بد ارواح کا شکار تھے انہیں ان کے قبضے سے نجات دلائی۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا، بد ارواح جانتی تھی کہ جناب مسیح کون ہیں، اور جب وہ بولنے کی کوشش کرتی تو مسیح ان کو چپ کرا دیا کرتے تھے۔ وہ اپنے حق میں ان کی گواہی کو ہرگز قبول نہیں کرتے تھے۔ یسوع المسیح نے بیماریوں پر اور بد ارواح پر اپنے اختیار کو ثابت کر دیا۔ رات چونکہ بہت ہو چکی تھی، اس کے بعد یقیناً جناب یسوع المسیح نے اور ان کے شاگردوں نے آرام کیا ہوگا، لیکن صبح سویرے اٹھتے ہی جناب یسوع المسیح ایک ویران مقام پر چلے گئے تاکہ وہ وہاں پر دعا میں وقت گزار سکیں، اور یہ ان کی زندگی کا وتیرہ تھا کہ جب کبھی ان کو وقت ملتا وہ ایک ویران مقام پر جا کر دعا کیا کرتے تھے۔ جب وہ چلے گئے
اور ان کے حواری بعد میں بیدار ہوئے اور انہوں نے جناب یسوع المسیح کو وہاں نہ پایا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اتنی دیر میں ایک ہجوم پھر سے اکٹھا ہو گیا۔ وہ لوگ جو اپنے بیماروں کو گزشتہ رات میں نہ لا سکے تھے، یا ان لوگوں کو جو بدروح گرفتہ تھے گزشتہ رات میں نہ لا سکے تھے، صبح سویرے ہی اپنے بیماروں اور بدروح گرفتہ لوگوں کو لے کر وہاں پر اکٹھے ہو گئے، اور ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ ان کے بیمار شفا پا جائیں اور ان کے عزیز جو بدروح گرفتہ ہیں وہ آزاد کر دیے جائیں۔ شاگردوں نے جب جناب یسوع المسیح کو وہاں نہ پایا تو وہ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں پر کہ جناب مسیح دعا فرما رہے تھے تو انہوں نے ان سے گلہ کیا۔ یسوع المسیح کے حواریوں کے لیے تو یہ بات نہایت ہی خوش کن تھی۔ ان کو جناب مسیح کے پیچھے چلتے ہوئے ابھی بہت کم عرصہ ہوا تھا، اور اتنے کم عرصے میں انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ہجوم کا ہجوم، بھیڑ کی بھیڑ جناب یسوع کے پیچھے آتی ہے۔ تو انہوں نے شاید اپنے ذہن میں یہ سوچا ہو کہ یہ کتنی ہی اچھی بات ہے، روزگار کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، کمائی کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، اور ان کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ جب وہ یسوع المسیح کے پاس پہنچے تو انہوں نے گلہ کیا کہ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہاں پورا کا پورا گاؤں آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، اور یہاں جناب یسوع المسیح نے اپنی نبوت کی ترجیح کو نہایت ہی واضح اور نہایت ہی صریح الفاظ میں بیان کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، میری نبوت، میری خدمت ہجوم کے یا بھیڑ کے پیچھے جانا نہیں ہے، میں ہجوم کا متلاشی نہیں ہوں، میری نبوت کی ترجیح صرف یہ ہے کہ میں گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر جا کر نبوت کروں اور سلطنت الہی کے بارے میں، خدا کی بادشاہی کے بارے میں پیغام لوگوں تک پہنچا دوں۔ یہ سن کر ان کے حواریوں کو شاید مایوسی ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ اپنے لیے ایک سہل زندگی ڈھونڈ رہے تھے، لیکن یہاں جب ان سے یہ کہا گیا کہ ان کو کریا کریا، شہر شہر، گاؤں گاؤں جناب مسیح کے ساتھ جانا پڑے گا، تو شاید یہ بات ان کو پسند نہ آئی ہو، لیکن جناب مسیح نے نہایت وضاحت سے بیان کر دیا کہ ان کے نزدیک ایک ہی ترجیح ہے، اور وہ ترجیح یہ ہے کہ سلطنت الہی کا، خدا کی بادشاہی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ وہ منادی کرنا چاہتے تھے، وہ اعلان کرنا چاہتے تھے، وہ نبوت کرنا چاہتے تھے، اور بجائے اس کے کہ وہ شہر میں واپس جا کر اس بھیڑ میں بیماروں کو شفا دیتے، وہ دوسرے شہروں میں نکل گئے تاکہ وہ خدا کی بادشاہی کی منادی کر سکیں۔ پہلے انہوں نے اپنے اختیار کا ثبوت دیا جب انہوں نے بیماروں کو ان کی بیماریوں سے شفا بخشی اور بدروحوں سے لوگوں کو آزاد کروایا، اور یہاں پر آتے آتے انہوں نے اپنی نبوت کی ترجیح بیان کر دی، اور وہ ترجیح یہ تھی کہ سلطنت الہی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور اس سارے وقت میں ہمیں ایک اور چیز مد نظر رکھنی ہوگی کہ یسوع المسیح نے وقت پا کر اس وقت کا صحیح استعمال کیا۔ جب وہ صبح سویرے بیدار ہوئے تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی اور کام کرتے، وہ ایک ویران مقام پر چلے گئے، اور ان کے جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ جس نے انہیں بھیجا ہے یعنی خدا تعالیٰ کے حضور جھک سکیں، سجدہ شکر ادا کر سکیں اور دعا کر سکیں، اور اپنی خدمت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے مزید رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور جیسا میں نے پہلے بھی کہا، یہ صرف ایک موقع پر نہیں ہوا، ہم بارہا ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ ان کا پسندیدہ وقت عبادت کے لیے صبح کا تھا، الصبح بیدار ہو کر عبادت کرنا،
ان کا پسندیدہ طریقہ یہ تھا کہ کسی ایسے مقام پر جایا جائے تاکہ ایسے مقام پر وہ خدا تعالیٰ کی بندگی کر سکیں، عبادت کر سکیں، جہاں پر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ ہو، جہاں پر ان کا دھیان بٹانے والی کوئی اور چیز نہ ہو، اور وہ یکسوئی سے خدا تعالیٰ کی بندگی کر سکیں۔ ہجوم ان کے پیچھے آ رہا ہے، وہ خود آگے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مشن کو مکمل کر سکیں، اپنی نبوت کے مقصد کو پورا کر سکیں، اور وہ سلطنت الہی کے پیغام کو پھیلا سکیں۔ اور بیچ میں جہاں بھی وقت ملتا تھا وہ ویران مقام پر جا کر اس کے سامنے جھک جاتے تھے جس نے ان کو یہ مشن دے کر بھیجا تھا، اور جس نے ان کو اختیار دیا تھا، اور جس نے ان سے یہ کہا تھا کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ دوستو، آج کے پروگرام میں ہم نے 3 چیزیں ملاحظہ کی۔ پہلے، اس وسیع اختیار کا ثبوت جو جناب یسوع المسیح اپنی ذات میں رکھتے تھے۔ انہوں نے بیماروں کو شفا دے کر، بدروحوں کو نکال کر اپنے اس اختیار کو ثابت کر دیا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ 2 مختلف چیزوں پر، یعنی بیماریوں پر بھی اور بد ارواح پر بھی ایک ہی جیسا اختیار رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی نبوت کے مقصد کو بیان کر دیا، انہوں نے اپنے مشن کو، اپنی خدمت کے مقصد کو نہایت وضاحت سے اپنے شاگردوں پر عیاں کر دیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ وہ بھیڑ کے پیچھے جانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ بھیڑ ان کے پیچھے چلی آتی تھی۔ انہوں نے بتا دیا کہ ان کی خدمت کا اولین مقصد سلطنت الہی کے، خدا کی بادشاہی کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلانا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی کہا کہ انہیں ان کے ساتھ شہر شہر، گاؤں گاؤں، کریا کریا جانا ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے ان کی عبادت گاہوں میں جا کر تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سارے کام میں جب وہ بھیڑ کو شفا بھی دے رہے ہیں، جب وہ لوگوں کو بد ارواح سے آزاد بھی کر رہے ہیں، اور جب وہ شہر شہر سلطنت الہی کا پیغام بھی لے کر جا رہے ہیں، ان سارے کاموں میں وہ یہ وقت بھی نکال لیا کرتے تھے کہ وہ تنہائی میں اس شخصیت کے سامنے جا کر جھک جائیں جس نے اسے بھیجا تھا، تاکہ وہ اپنی خدمت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے مزید رہنمائی حاصل کر سکیں۔ میں اس کو اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے دعا میں جھک جایا کرتے تھے، اور دعا اکثر وہ صبح سویرے اٹھ کر اور ویران مقاموں پر کیا کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہو، یا پروگراموں کا یہ سلسلہ آپ کو اچھا لگا ہو، تو ہم سے رابطہ ضرور کیجئے گا۔ ہماری تمام کانٹیکٹ ڈیٹیلز اس پروگرام کے بعد آپ کی اسکرین پر آئیں گی۔ آپ اپنے پسند کے میڈیم سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا، آپ کی قیمتی آراء کا اور آپ کی تنقید کا انتظار رہے گا۔ اور ہاں، اگر آپ انجیل شریف یا بائبل مقدس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف یا بائبل مقدس پہنچائی جا سکے، اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اپنے کلام کی تنویر سے ہمارے ذہنوں اور دلوں کو جگمگاتا رہے۔ خدا حافظ۔